بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جس نعمت میں شکر ہے اس کو زوال نہیں ہے، جس نعمت میں کفر ہے اس کو بقا نہیں ہے۔ عقل مند پہلے اپنے دماغ سے پوچھتا ہے اور پھر اپنے منہ سے بات نکالتا ہے۔ عام لوگوں کے سامنے آواز اونچی کر کے مت ہنسا کرو اور نہ ہی بلا وجہ لوگوں کے سامنے مسکرایا کرو، اس سے تمہارے رعب میں کمی آ جائے گی۔ دنیا نصیب سے ملتی ہے اور آخرت محنت سے، لیکن لوگ محنت دنیا کے لیے کرتے ہیں اور آخرت کو نصیب پر چھوڑ دیتے ہیں۔ جو گناہ میں گرفتار ہو جاتا ہے وہ انسان ہی ہوتا ہے، جو اس سے نادم اور غمزدہ ہو جاتا ہے وہ بندہ رحمان ہوتا ہے، جو گناہ کر کے شیخی مارتا ہے وہ شیطان ہوتا ہے۔ غم بھی اسی طرح قبول کرو جس طرح تم خوشی کو قبول کرتے ہو، دونوں ایک ہی مصنف کی لکھی ہوئی ہیں۔ عورت کا پہلا غرور اس کا حسن اور آخری غرور اس کے بچے ہوتے ہیں، اور وہ اپنے آخری غرور کو مکمل کرنے کے لیے اپنے پہلے غرور کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ انسان اکڑ کر ایک ٹیلے پر نہیں چڑھ سکتا، لیکن جھک کر کوہ ہمالیہ پر پہنچ سکتا ہے۔ جھکنا سیکھیں تاکہ بلندیاں نصیب ہوں۔ اگر تنقید ہی کرنی ہو تو نرم لہجے میں کریں، کیونکہ نرم لہجہ ضمیر جگاتا ہے، جبکہ سخت لہجہ انا کو جگا دیتا ہے۔ دنیا میں دو چیزیں ٹوٹنے کے لیے ہی ہوتی ہیں، ایک سانس اور دوسرا ساتھ۔ سانس ٹوٹنے سے انسان ایک بار مرتا ہے اور ساتھ ٹوٹنے سے انسان ہر روز مرتا ہے۔ ہمیشہ ان لوگوں کا چناؤ کرو جن کو عزت دینے پہ وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دیں، اور یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے۔ مشکلیں دینے والوں سے بڑا مشکلوں سے نکالنے والا ہے۔ یہ بات سمجھ آ جائے تو مشکل زیادہ دیر مشکل نہیں رہتی۔ بہترین ہمسفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ کچھ لوگوں کو پچھتاوا بھی نہیں ہوتا اور ہم سوچتے رہتے ہیں کہ شاید کسی وقت انہیں احساس ہوگا اپنے منفی رویے کا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ یہ پچھتاوے بھی ظرف والوں کے لیے ہوتے ہیں، بے حس لوگوں کے پاس صرف اپنا آپ ہی ہوتا ہے۔ شکوہ کرنے والوں کا گھر نہیں بستا۔ پردہ ڈالنا سیکھیں، درگزر اور معاف کرنا سیکھیں۔ اگر عادت نہ ہو تو اس کی عادت بنانی پڑتی ہے۔ عورت کی فطرت ہے کہ وہ اپنے گھر کی خاطر بہت سی قربانیاں دیتی ہے، کڑوی باتیں اور تلخ رویے تک سہ جاتی ہے، مگر جب اس کا ہمسفر ہی اس کو نظر انداز کر دے تو وہ اندر سے ٹوٹ جاتی ہے۔ اس کا حوصلہ اس کا شریک حیات ہی ہوتا ہے۔
دنیا کے بہترین رشتے وہی ہیں جہاں ناراضگی کے بعد ایک معمولی سی مسکراہٹ پر زندگی پہلے جیسی ہو جاتی ہے۔ ایک حد کے بعد تو انسان سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، روٹھنا، شکایت کرنا اور گلے شکوے کرنا، اور پھر تو ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی بات کرے تو ٹھیک، نہ کرے تو بھی ٹھیک۔ جو شخص اپنے راز کو اپنے تک محدود رکھے گا وہ جلد ہی کامیابی کی منزل تک پہنچ جائے گا۔ اگر آپ کا ضمیر اور نیت صاف ہے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ آپ کو اچھا کہیں یا برا، آپ اپنی نیت پہ جانچے جائیں گے، دوسروں کی سوچ پر نہیں۔ لوگ مذہب کے لیے لڑیں گے، جھگڑیں گے، مذہب کی خاطر اپنی جان تک قربان کر دیں گے، لیکن مذہب کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا پسند نہیں کریں گے۔ اپنے لفظ تخلیق کرنے کے ساتھ اچھے رویے بھی تخلیق کرنے چاہیے۔ لفظ کتابوں میں زندہ رہتے ہیں لیکن رویے دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص آپ کو عزت دیتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بہت عظیم انسان ہیں، بلکہ یہ کہ وہ شخص خود ایک اعلیٰ ظرف انسان ہے۔ غلطی ہونے پر چھوڑ جانے والے بہت ملتے ہیں، لیکن غلطی ہونے پر سمجھا کر ساتھ چھوڑنے والے بہت کم ملتے ہیں۔ حالات کی تاریکی سے نہ گھبراؤ، اللہ پر بھروسہ رکھو اور یاد رکھو کہ سب سے زیادہ بارش تاریک ترین بادلوں سے ہی برستی ہے۔ جب دیواروں میں دراڑیں پڑتی ہیں تو دیواریں ٹوٹ جاتی ہیں، اور جب دلوں میں دراڑیں پڑتی ہیں تو دیواریں بن جاتی ہیں۔ کسی سے بدلہ لینے کا مزہ 2-4 دن ہی رہے گا، لیکن کسی کو معاف کر دینے کا مزہ ساری زندگی رہے گا۔ سیکھتا وہی ہے جو اپنی غلطی کو مان لے، ورنہ زندگی حماقتوں میں گزر جاتی ہے۔